المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد، علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے الحمدللہ کتاب کی چوتھی عقد یعنی ناظم رحمہ اللہ نے جو اس نظم کو 6 عقود میں تقسیم فرمایا ہے، تو اس میں سے ہم نے چوتھی عقد کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ تو اس چوتھی عقد کا جو عنوان ہے وہ ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ما یرجع الی الالفاظ، یعنی اس عقد میں ان مباحث کا تذکرہ ہوگا جس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جہاں تک قرآن مقدس کی تفسیر کا تعلق ہے، تو تفسیر کے حوالے سے ہمارے پاس 2 بنیادی جو ذرائع ہیں، سب سے پہلا ہے لسان العرب، یعنی اس میں بھی امید ہے کہ مجھے لغہ اور لسان کے حوالے سے جو فرق آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے وہ ذہن نشی ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی سب سے پہلی بات جو ہے لسان العرب، کہ عربوں کے یہاں کون سے الفاظ کس طرح استعمال ہوتے ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو قرآن مقدس کی سب سے زیادہ مستند ترین شرح ہے وہ ہے سنت مطہرہ۔ تو ناظم رحمہ اللہ نے چوتھی بحث میں یعنی چوتھی عقد میں ان مباحث کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا تعلق لغت کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد آنے والی عقد میں 5ویں عقد میں یعنی قرآن مقدس کی تفسیر کے ان مباحث کا تذکرہ ہے جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سنت کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر ہم الفاظ کے اعتبار سے ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک یعنی تفسیر کے اعتبار سے قرآن کے الفاظ کا تعلق ہے، فرماتے ما یرجع الی الالفاظ، اس بحث میں ہم تذکرہ کریں گے الفاظ کا، وہی 7 قسمیں ہیں۔ کیا کیا؟ پہلی اور دوسری الغریب والمعرب، غریب اور معرب الفاظ کا تذکرہ۔ تو ہم نے پچھلے درس میں الحمدللہ تفصیل سے پڑھا کہ غریب سے کیا مراد ہے اور معرب سے کیا مراد ہے۔ تو آپ دوبارہ سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ غریب وہ الفاظ ہیں جو کہ لغت میں زیادہ مشہور نہیں ہوتے، اسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مشہور نہیں ہوتے، تو اس کو معنی جاننے کے لیے وضاحت درکار ہوتی ہے۔ جو اہل اللغہ اس فن کو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف مراجعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ علماء نے اس فن کے تذکرے کے لیے مستقل کتابوں کو لکھا، یعنی جو ہمارے یہاں غریب القرآن یا غریب و الفاظ القرآن کے نام سے مستقل کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں معرب، یہاں پہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ غریب الفاظ ہیں جو اسی زبان کے ہی الفاظ ہیں لیکن معروف نہ ہونے کی وجہ سے یعنی اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کے معنی۔ جہاں تک معرب الفاظ کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ کسی دوسری زبان کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ عربی زبان میں اس طریقے پر استعمال ہوتے ہیں گویا کہ وہ اسی زبان کے الفاظ ہوں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو اس کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے وہاں تذکرہ کیا تھا کیا قرآن مقدس کے اندر غیر عربی الفاظ پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں علماء کی 2 آراء پائی جاتی ہیں، خصوصاً امام شافعی رحمہ اللہ
اور دیگر علماء کا اس میں واضح مسئلہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں غیر عربی الفاظ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا بلسان عربی مبین، یعنی عربی زبان میں۔ اس کے برعکس بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، موجود ہیں۔ اب موجود الفاظ میں بھی دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک تو جہاں تک اعلام یعنی کچھ غیر عرب ناموں کا تعلق ہے وہ تو اتفاقی ہیں کہ موجود ہیں، مثال کے طور پر ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یعقوب وغیرہ ہیں، یہ عربی نام نہیں ہیں، یہ ہیبریو یعنی عبرانی زبان کے نام ہیں، لیکن وہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کیا عربی قرآن مقدس میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ سرے سے موجود نہیں ہے، تو بعض علماء نے فرمایا نہیں، موجود ہیں، اور موجود کہنے والوں میں سے بھی دو طبقے ہیں۔ ایک نے کہا کہ وہ غیر عربی الفاظ ہی ہیں، جیسا کہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ قرآن مقدس میں کچھ غیر عربی الفاظ کا موجود ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کی طرف، تمام زبانیں بولنے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اگر کچھ الفاظ یعنی غیر عربی زبان میں کے موجود ہوں وہ اس بات کی نفی نہیں کرتی کہ یہ قرآن یعنی عربی زبان میں، یعنی اگر آپ کبھی کلام کسی زبان میں میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو میں بات کرنے کے لیے اردو زبان کا سہارا لے رہا ہوں، تو کبھی میں انگریزی کا کوئی لفظ میں نے بولا یا کوئی دوسری بات بولی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عربی میں اردو میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، بنیادی طور پر میں اردو میں ہی بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں کچھ الفاظ دوسری زبان سے بھی استعمال کر رہا ہوں۔ تو بہرحال لیکن اس میں جو زیادہ راجح رائے یہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر قرآن مقدس میں کچھ غیر عربی الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہ بطور غیر عربی الفاظ نہیں ہے بلکہ معرب الفاظ ہیں، یعنی جن کو عربوں نے اپنی زبان میں اختیار کیا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اسی زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہی ہم نے الحمدللہ پچھلے درس میں پوری ادلہ کے ساتھ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تو اسی بات کو ناظم رحمہ اللہ نے نظم کے اس حصے میں جمع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یرجع للنقل لدى الغریبی، فرماتے ہیں جب ہمارے پاس غریب الفاظ کا تعلق ہو۔ غریب کسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ اسٹرینج، بنیادی طور پر جیسے حدیث میں آیا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، ہے نا، فطوبى للغرباء، یعنی اسلام اس طور پر شروع ہوا، یہ ایک انجان چیز معلوم ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ یہ چیز تھی ہی نہیں۔ اسلام جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوتا، یعنی بطور دین یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ کرنے والے پہلے فرد نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی دعوت ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین، ورنہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے نبی ہیں۔ اگر اسلام کے وہ پہلے داعی ہوتے تو ہم کیا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داعی، لیکن ہم تو کہتے ہیں خاتم النبیین، یعنی انبیاء جس دعوت کو لے کر آئے تھے اس سلسلے کی آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کی دعوت موجود تو تھی لیکن زمانے کی کروٹوں کی وجہ سے انجان ہو چکی تھی، لوگ اسے مانوس نہیں تھے اب، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ توحید کے گھر میں بھی یعنی خانہ کعبہ کے اندر بتوں کا راج تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس دعوت کی تجدید کی گئی تو وہ دعوت سامنے آ گئی۔ اسی طرح غریب الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ الفاظ زبان میں تو ہیں لیکن کسی وجہ سے اس پر دھول پڑی ہوئی ہے یا لوگوں کے یہاں زیادہ معروف نہیں ہے۔ اب ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے کیا ہم کریں گے؟ یرجع للنقل، نقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کتابوں کی طرف، یعنی جو ماہرین لغہ ہیں ان کی کتابوں کی طرف یعنی رجوع کیا جائے گا، جس میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس میں صحابہ میں سب سے زیادہ معروف سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریحات ہیں۔ اگر آپ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو اکثر ملے گا کہ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس کے دو شاگرد سیدنا اکرمہ اور مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ سے الفاظ کی تشریح بیان، وہاں پورے یعنی آیات کی تشریح نہیں ہوتی، الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں، یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی، یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے۔ تو صحابہ میں سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے حوالے زیادہ مشہور ہیں۔ تو اس کے علاوہ جن کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا، امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس علم کو یعنی اتنے لوگوں نے اس کے حوالے سے کتابیں لکھی جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے، جن میں سے معروف امام ابو عبیدہ، امام ابو عمرو الزاہد، امام ابن درید، اسی طرح امام عزیزی کی کتاب یا
مفردات جو سب سے مشہور کتاب ہے اس باب میں، مشہور کتاب ہے، مختصر بھی ہے، المفردات فی غریب القرآن، امام راغب اصفہانی کی، اسی طرح امام ابو حیان کی کتاب بھی ہے، یا غریب القرآن امام ابن قتیبہ دیناوری کی غریب القرآن للحروی، اور اسی طرح اس کے علاوہ امام ابو عبید قاسم ابن السلام رحمہ اللہ ان کی کتاب بھی اس باب میں ہے۔ تو متعدد کتابیں ہیں جن میں علماء نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ان غریب الفاظ کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان علماء کی کیوں مانے، کہ اس زمانے میں جو کچھ یعنی خیالات، منتشر خیالات یا افکار کا انتشار، اورینٹلسٹ کی چھاپ جو دماغوں پر پڑی ہوئی ہے، تو یہ سوال ہوتا ہے ان کی بات کیوں مانی جائے؟ ہم رجال و نحن رجال، یعنی وہ بھی لوگ تھے، ہم بھی لوگ ہیں، خود ڈھونڈیں گے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ کو عرض کیا تھا، صحیح بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ، اسلام اجتہاد کے دروازے بند نہیں کرتا، لیکن ایک یعنی جو واضح منطقی بات ہے جس کا یعنی انکار کرنا جہالت کے بغیر اور کچھ نہیں ہے، کہ جو معاملہ، جو فضیلت صحابہ کو حاصل تھی، اس کے بعد فوراً آنے والے قرون کو حاصل تھی، وہ بعد والے لوگوں کو ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ لغہ صرف مراد نہیں ہے، لسان اہم چیز ہے، لسان میں کلچرل پہلو، وہ زمانہ جینا، وہ اہم چیز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بار بار یہ بات آج تذکرہ کر رہا ہوں، اگر آپ 200 سال پرانی اردو کو اٹھا کر دیکھیں، 200 سال، تو اس زمانے میں آپ کو شاید اجنبی زبان معلوم ہے، دکنی اردو جو معروف ہے، تو اس کے الفاظ شاید سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائیں، یہاں تک کہ ہماری اپنی کشمیری زبان، اگر آپ تھوڑا پیچھے جا کر یعنی یہاں کے شاعروں کے کلام کو پڑھنا چاہیں، بہت مشکل ہے سمجھنا، کیونکہ زبان مستقل طور پر اس پر کلچر، بدلتے ہوئے کلچر کا اثر رہتا ہے۔ اسی لیے جس زمانے کو صحابہ نے جیا، وہ عربی زبان کی معراج مانی جاتی ہے، کہ عربی زبان اپنی پختہ ترین حالت میں موجود تھی، وہی سبع معلقہ کا یعنی زمانہ تھا، وہی عربی زبان کے مشہور ترین شعراء کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے کو جن لوگوں نے جیا، وہ کیسے ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے، ان سے کیا معنی لیتے تھے؟ میں نے آپ سے پچھلی بار بھی عرض کیا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ فاطر السماوات والارض میں فاطر کا کیا مراد ہے، یہاں تک کہ میں نے 2 اعرابیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا ایک کنویں کے بارے میں، تو اس نے کہا انا فطرتھا، تم اس کنویں پر اپنا دعویٰ کیوں پیش کر رہے ہو، اس کو تو میں نے بنایا ہے، یہ میرا شروع کیا ہوا کنواں ہے۔ فرمایا تب مجھے سمجھ آیا کہ فاطر سے کیا مراد ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہنا کہ ہمارے پاس بھی ڈکشنریز ہیں، یہ ڈکشنری کا معاملہ، یہ الفاظ معنی کو دیکھنے کا معاملہ خالی نہیں ہے، عربی لغت کی اسالیب کو سمجھنا، کہ لفظ کیسے استعمال ہوتے ہیں، کب استعمال ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا اہم ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں یرجع للنقل لدى الغریبی، جب غریب الفاظ کا تذکرہ ہو تو اس وقت ہم کہاں کی طرف رجوع کریں گے؟ ان ماہرین علماء کی جانب جو لغت تفسیر کو جاننے والے ہیں۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں ما جاء کالمشکات فی التعریب، دیکھیں ایک تذکرہ تو ہے غریب الفاظ کا، اب تعریب، غریب اور معرب میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اب جہاں تک معرب الفاظ کا یا تعریب شدہ الفاظ کا تعلق ہے، فرماتے ہیں جیسے کہ قرآن میں آیا ہے المشکات، سورۃ النور کی آیت میں مثل نورہ کمشکات، یعنی یہ جو مشکات کا جہاں تک تعلق ہے، تو فرماتے ہیں کہ جہاں تک لفظ مشکات کا تعلق ہے، لفظۃ حبشیہ، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حبشہ کس کو کہتے ہیں اس زمانے میں؟ ایتھوپیا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عند من یقول بأن فی القرآن الفاظ غیر عربیہ، لیکن یہاں پر فرق کرنا ضروری ہے، اس کو حبشی لفظ وہ علماء قرار دیں گے جو سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں، ان کے نزدیک یہ غیر عربی لفظ ہے۔ لیکن جو علماء یعنی سمجھتے ہیں کہ غیر عربی الفاظ موجود نہیں ہیں، وہ اس کی تاویل کس اعتبار سے فرمائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ مشکات کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو عربوں نے اپنی زبان کے اندر اختیار کیا ہے اس طور سے کہ یہ عربی لغت کا ہی حصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے کیا معنی ہے عربی میں؟ تعریبھا او معنیھا بلغت العرب القوہ، یعنی عربی لغت میں جو عام معروف لفظ اس کے لیے وہ ہے القوہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جو دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے وہ ہول جیسا بنایا جاتا ہے، تو وہ تو فرماتے ہیں طاق جیسا۔ تو فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ الفتحۃ تکون فی الجدار، وہ اوپننگ جہاں پر یعنی دیوار میں جو بنائی جاتی ہے،
لیمپ کو رکھنے کے لیے. بات سمجھ آ رہی؟ تو فرماتے ہیں جہاں تک مشکات جیسے لفظ کا تعلق ہے یا اواہن، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ان ابراہیم لأواہ حلیم. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں جہاں تک لفظ اواہ کا تعلق ہے یہ بھی بنیادی طور پر حبشی زبان کا لفظ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ الموکن او الرحیم، یعنی ایمان رکھنے والا، مہربان. تو یہ یہاں پہ ہم کیا کہیں گے دوبارہ سے یہی بات کہ جو علماء قرآن مقدس میں غیر عربی الفاظ کے موجود ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ غیر عربی الفاظ موجود نہیں ہیں ان کے نزدیک اواہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ عربی لغت میں اختیار کیا گیا ہے اس اعتبار سے کہ یہ اسی زبان کا لفظ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہیں عربی لغت میں اس کا اپنا یعنی مادہ موجود تو نہیں ہے جہاں سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. تو اگر وہ موجود ہے تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ نہیں حقیقتاً عربی لفظ ہی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَالسِّجِلُّ، جیسے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 114 میں آیا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. تو فرماتے ہیں سجل سے حبشی زبان میں کیا مراد ہے؟ الرجل، یعنی آدمی اس سے مراد ہے. اسی طرح فرماتے ہیں ثم الکفل بکسر الکاف و اسکان الفا، یعنی کاف کی کسرہ اور فا کی یعنی سکون کے ساتھ اس کا کیا معنی ہے؟ ضعف، یعنی اضافہ کرنا. یعطیکم کفلین جیسے آیا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں یعطیکم کفلین ای ضعفین، یعنی دگنا. اس کے بارے میں یعنی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تشریح کیسے فرمائی کفلین ای ضعفین، یعنی اگر عربی لغت کا سیدھا لفظ آتا معروف پھر ہوتا یعطیکم ضعفین، لیکن یہاں پر آیا یعطیکم کفلین. اب کفل کے حوالے سے علماء کی یہی دوبارہ سے دو رائے پائی جائیں گی. یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ غیر عربی لفظ ہے، حبشی لفظ ہے جس کو اختیار کیا گیا، لیکن دوسرے علماء کہیں گے کہ یہ عربی لغت میں مستعمل شدہ لفظ ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْقِسْطَاسُ وَهُوَ الْعَدْلُ، یعنی قسطاس سورۃ الاسراء میں آیا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. ٹھیک ہے، تو یہ رومی زبان کا لفظ ہے قسطاس. اس سے کیا عربی زبان میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ المیزان. میزان بھی قرآن مقدس میں آیا ہے سورۃ الرحمن میں. سورۃ الرحمن میں آیا ہے نا، کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فرمایا قسطاس جو ہے یہ بھی میزان اس کے معنی ہے. تو یہ بنیادی طور پر یعنی رومی لوگوں کی زبان میں قسطاس ہوتا ہے استعمال میزان کے مقابلے میں، جیسا کہ امام مجاہد ابن جبر سے روایت کیا گیا ہے. اسی طرح ناظم فرماتے ہیں یقول الناظم رحمہ اللہ، یعنی یہاں پر ان الفاظ کو دیکھیں دھیان سے. فرماتے ہیں نظم کے متن کو دیکھیں یرجع للنقل لدى الغریب، رجوع کیا جاتا ہے نقل کی طرف کہاں؟ غریب الفاظ جب پائے جائیں. ما جاء کالمشکات فی التعریب، جیسے کہ مشکات کا لفظ جو کہ معرب شدہ یا تعریب شدہ لفظ ہے وہ آتا ہے اواہ، یا اواہ کا لفظ ہے، سجل کا لفظ ہے، کفل کا لفظ ہے، یا قسطاس کا لفظ ہے. وہ هو العدل، قسطاس سے مراد ہے یعنی عدل، جو صحیح وزن کرنے والی میزان ہو. فرماتے وَهَذِهِ وَنَحْوَهَا، فرماتے پس یہ الفاظ اور اس کے جیسے دیگر الفاظ، جیسے سندس آیا ہے، استبرق آیا ہے، اس کے علاوہ. تو بعض علماء نے فرمایا کہ اگر ان سبھی الفاظ کا احاطہ کیا جائے تو یہ 70 سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں وَهَذِهِ وَنَحْوَهَا، پس یہ الفاظ اور اس کے جیسے دیگر الفاظ قد انکرا، اس کا انکار کیا ہے، جمہورہم بالوفق، یعنی اکثر علماء نے اس کا انکار کیا ہے. انکار کیا کیا ہے؟ کیا انکار کیا ہے؟ اب تک بات سمجھ آ جانی چاہیے. جی صحیح بات ہے، یعنی جمہور علماء کی رائے اس میں یہی بات ہے کہ یہ غیر عربی الفاظ. بات سمجھ آ رہی؟ جیسے یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے بڑی شدت اختیار کی ہے. وہ فرمایا کہ بالکل جائز ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ غیر عربی الفاظ پائے جائیں. تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پس یہ اور اس کے جیسے جو الفاظ ہیں جمہور علماء نے اس کا انکار کیا ہے کہ قرآن مقدس میں
غیر عربی الفاظ پائے جاتے ہیں تو فرمایا اس کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا، احذرا، کہ ڈرو۔ ڈرو کس چیز سے؟ کہ تم قرآن میں ایسی کوئی بات کہو جو کہ صحیح نہ ہو، یعنی قرآن مقدس میں بغیر علم کے بات کرنا اور یہ کہنا کہ اس میں غیر عربی الفاظ موجود ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہمارے سامنے الفاظ کی یعنی تشریح کے حوالے سے جو الفاظ کی پہلی دو قسمیں آئیں وہ کیا کیا ہیں؟ الغریب والمعرب، الغریب والمعرب۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایک اور بحث کا تذکرہ کریں گے، وہ کیا ہے؟ المجاز۔ وہ کیا ہے؟ المجاز۔ مجاز کا ضمنی تذکرہ ابھی تک بہت سارے دروس میں آ چکا ہے، تو مجاز کے حوالے سے بنیادی طور میں کچھ باتیں عرض کروں کہ مجاز کا جہاں تک تعلق ہے، مجاز کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے الحقیقہ، ٹھیک ہے، الحقیقۃ والمجاز، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی یعنی یہ بہت زیادہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ لوگ ایک تو علوم القرآن کی کتابوں میں مجاز کی بحث کو دیکھ کر آئیں انشاءاللہ، خصوصاً کم سے کم اتنا کریں کہ امام سیوطی کی الاتقان سے دیکھ کر آئیں، یا اگر اتنا نہیں کر سکتے کم سے کم شیخ منع القطان کی مباحث فی علوم القرآن سے اس بحث کو دیکھ کر آئیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے دوسرے پہلو کا دیکھنے کا، یعنی بعض علماء جو کہتے ہیں کہ بالکل مجاز نہیں ہے قرآن میں، اس میں منع جواز المجاز فی القرآن، یہ ہے شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، یعنی صاحب اضواء البیان، یعنی اضواء البیان جو مشہور کتاب ہے، تو اس کے جو مصنف ہیں محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے منع جواز المجاز، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کر آئیں۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ اہم یعنی موضوع ہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے بنیادی طور پر دوبارہ یاد رکھیں، اہم بات ہمارے سامنے ہے قرآن کی تشریح۔ علوم القرآن کا کیا مقصد ہے؟ یعنی قرآن مقدس کی تشریح اس اعتبار سے کی کہ ہم شارع کی مراد تک پہنچے، ٹھیک ہے نا، تفسیر کا علم ہی ہے یہ چیز کہ ہم قرآن کو اس اعتبار سے سمجھے کہ ہم شارع یعنی اللہ رب العزت کی مراد کو سمجھے الفاظ سے، وہ کیا یعنی کہ اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے۔ تو اس لیے یعنی ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بنیادی طور پر دو ذرائع ہیں، ایک لسان العرب، عربی لسان، ٹھیک ہے، اب لسان کے اپنے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، اسلوب، جیسے یہی غریب اور معرب الفاظ یہ ایک طریقہ ہے، اسی طرح مجاز زبان میں استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، جس کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اس کے بعد مشترک الفاظ کا تذکرہ آئے گا، یہ ہے کہ الفاظ کو لغت کی پیراڈائم سے کیسے پہچانا جائے۔ اب اس کے بعد شریعت میں بعض الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں، شریعت یعنی سنت مطہرہ کے ذریعے سے الفاظ کی وضاحت ہو، جیسے مثال کے طور پر ہم نے مثالاً اس سے پہلے پڑھا تھا کہ صلاۃ کا جہاں تک تعلق ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان یہ کہے ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی، وہ ڈکشنری اٹھائیں ہم بھی ڈکشنری اٹھائیں، سنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود معنی نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو صلاۃ کو قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے۔ اگر ڈکشنریز میں خالی دیکھیں گے تو صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کرو فارغ ہو جاؤ، یعنی صلاۃ کی جو ایک خاص عبادت اسلام کے ارکان میں سے ہے، تو یہ وضاحت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ وضاحت سنت سے ہی ملے گی، یہ وضاحت نہ قرآن میں ملے گی نہ لغت میں ملے گی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن مقدس کی تشریح کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر یہ دو علوم بنیادی رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک لسان العرب، دوسرا سنت۔ اسی لیے ناظم رحمہ اللہ نے چوتھی عقد میں یعنی لسان سے متعلق مباحث کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد والی عقد میں سنت سے متعلق مباحث کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد، ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد، وشاهد